نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے، جس کی توفیق اور جس کی مہربانی اور لطف و کرم کے ساتھ ماہ رمضان مبارک کا خوبصورت بابرکت مہینہ ہم سب کو نصیب ہوا، اور وہ اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ اور رحمتوں کے ساتھ عنایات کے ساتھ ہم سب پہ سایہ فگن رہا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کو ہم سب کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اس ماہ مقدس میں جو کی گئی ہیں انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اگلے سال اس مہینے کی برکتیں ہمیں اللہ رب العزت پھر دیکھنا نصیب فرمائے، اور ہمیں پہلے سے بڑھ کر اس ماہ مقدس میں نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی اس نشست میں نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 148 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اور میں اسی آیت کریمہ کی روشنی میں چند کلمات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بنیادی طور پر وہی تصور اور اسی مضمون کو میں آگے لے جانا چاہتا ہوں جو عید کے دن میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اللہ رب العزت ہم پر خصوصی لطف و کرم فرمائے اور ہمیں دین سے کامل محبت عطا فرمائے کہ ہم سب جیسا زندگی اور جیسا ماحول ہم رمضان میں بنا کر گزارتے ہیں، اس رمضان کے گزر جانے کے بعد ہم دین سے اتنے ہی لا تعلق ہو جاتے ہیں اور دین سے اتنے ہی دور ہو جاتے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے، کیونکہ اس دین پر عمل کرنا اور دین کے احکامات کو بجا لانا یہ رمضان کا محتاج نہیں ہے۔ جب تک ہماری زندگی ہے ہم نے اللہ کے دین پر خود کو قائم رکھنا ہے اور اس کے احکامات کو پورا کرتے رہنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ماہ رمضان میں اللہ کی رحمتیں و برکتیں کثیر نازل ہوتی ہیں اور نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے چونکہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، مگر یہ ایک مہینے کا جو ٹریننگ سیشن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے ہر سال کرواتا ہے کہ اس کے اثرات اگلے سال رمضان آنے تک ہمارے وجود پر قائم رہیں، مگر بدقسمتی کہ ہم ماہ رمضان کے گزر جانے کے فوراً بعد ہی اپنی زندگی کو اس پرانی روش پر لے آتے ہیں اور پرانے طریق پر لے آتے ہیں، یعنی جیسی زندگی ہماری شعبان میں تھی ویسی ہی زندگی شوال سے پھر شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا المیہ ہے کہ جس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ کو اس دین سے کامل محبت عطا فرمائے اور ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسی زندگی گزارنے کی ہمیں اس کے دین نے اور اس کے عطا کردہ تعلیمات نے ہم سب کو جو کچھ حکم دیا ہے اور جیسا زندگی بسر کرنے کا ہمیں اس نے فرما رکھا ہے، ورنہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ملنے والی اخروی نعمتوں سے خود کو محروم کر لیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں رب کائنات نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی
عبادت کو اور بندگی کو پرہیزگاری کو اللہ اللہ کرنے کو نیکیوں کو صرف رمضان کے ساتھ نہیں جوڑا. اب یہ جو آیت کریمہ ہے یہ بڑی توجہ طلب ہے جو میں نے تلاوت کی ہے. سورہ البقرہ ہے اور آیت مبارکہ نمبر 148 ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر شخص کے لیے، ہر کسی کے لیے ایک توجہ کی سمت ہے جس کی طرف وہ مڑا رہتا ہے. یعنی ہر کسی نے اپنا ایک ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، ایک منزل بنائی ہوئی ہے، ایک گول ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ لگا رہتا ہے. اور یہ بات اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. ہر کسی نے اپنا ایک ٹارگٹ اور گول اور توجہ بنائی ہوئی ہے جس کے لیے وہ بھاگتا رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے. اب حکم دیا تم ہر کسی جیسے مت ہو جانا، فاستبقوا الخیرات، تم ہمیشہ نیکی کی طرف مڑتے رہنا. تمہارا ٹارگٹ اور گول اور توجہ نیکی کی طرف ہونی چاہیے، اس کی طرف بڑھو، ہمیشہ نیکی کے ساتھ جڑے رہو، اس سے قطع تعلق نہ رہو، نیک عمل کرتے رہو. اور پھر فرمایا کہ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، اور یہ بات کبھی نہ بھولو کہ تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے اللہ نے تمہیں اپنے پاس جمع کر لینا ہے، یعنی تم نے پلٹ کر اللہ کے پاس ہی آنا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے اور ہر قسم کے کام پر اس کو اختیار حاصل ہے. اب یہ تو آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے اس پر اگر ہم توجہ کر لیں اور دیکھ لیں تو بڑی آسانی سے ہم یہ بات سمجھ جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے کتنے خوبصورت انداز میں ہر شخص کی زندگی گزارنے کے طریقے کو، ڈھنگ کو اور اسلوب کو بیان کر دیا ہے کہ تم اپنی سوچ کے مطابق زندگی بسر کرتے رہتے ہو اور گزارتے رہتے ہو، اور میں نے تمہارے لیے نیکی کا راستہ بنایا ہے کہ تم اس طرف بڑھو اور وہ کام کرتے چلے جاؤ. اب اس رمضان کے ساتھ لنک کرنے کے لیے جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ حدیث پاک امام بخاری نے اس کو روایت فرمایا کتاب الرقاق میں، اور اس کو امام بہقی نے بھی روایت فرمایا اس حدیث پاک کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہے، معروف حدیث پاک ہے، کثرت سے بیان کی جاتی ہے، مگر اس میں سے ایک نیا اینگل اس کی طرف میں توجہ آج آپ کی دلاؤں گا اور اس طرف اس ترجمے کو، اس کی تشریح کو لے کر چلیں گے. مگر قبل اس کے کہ میں حدیث پاک کی طرف آ جاؤں، اس رمضان کے ساتھ اس کو اس لیے لنک کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے روزے اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر فرض کیے گئے، اور اس نے ارشاد فرمایا کہ یہ تم پر ایسے ہی فرض ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض تھے. مگر اس رمضان کے گزر جانے کے بعد پورے سال میں کچھ ایسے روزے ہیں جو سنت بھی ہیں اور نفل بھی ہیں، جنہیں آقا علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں شوق اور ذوق سے رکھا اور اس کا حکم بھی فرمایا. اور رمضان کے ایک فوراً بعد چونکہ جب اللہ رب العزت رمضان کی برکتوں کے صدقے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش فرما دیتا ہے تو شیطان عید کے دن چیختا ہوا جاتا ہے اور چلا رہا ہوتا ہے. تو اس کے جو چھوٹے شیاطین اور چیلے ہیں وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھ نہیں رہے ہو اللہ نے حضور کی ساری امت کو بخش دیا ہے، تو چونکہ یہ اب بخشے جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے اس لیے پریشان ہو، اب اور کوشش کرو اور ان کو پھر گمراہ کرو. تو وہ اپنی کوششیں تیز کر دیتے ہیں. اس لیے آقا علیہ السلام نے ہمیں دین ایسا دیا کہ ماہ رمضان کے بعد ایک خوشی کا دن جو عید کا آیا تو اس کے فوراً بعد شوال کے روزے رکھنے کا حکم دے دیا تاکہ شیطان کا وہ وار تم پر اتنا نہ چل سکے اور تم خود کو اس سے بچا لو، اور جس رنگ میں رمضان نے تمہیں رکھا ہے اس کو کچھ عرصہ اپنے ساتھ برقرار کر لو. اب وہ 6 روزے، یہ اس پر میں بحث نہیں کرنا چاہ رہا، یہ حق ہے کہ وہ 6 روزے مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہے، اس پورے مہینے میں آپ رکھ سکتے ہیں، مگر جو جن لوگوں نے رکھنے کا کہا ہے بزرگوں نے وہ صرف اس لیے کہا ہے کہ روٹین بنی ہوتی ہے تو جلدی انسان اس کو مکمل کر لیتا ہے، روٹین ٹوٹ جائے تو دوبارہ روٹین بنانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے ان کو فوراً رکھنے کا حکم ہے، ورنہ پورے مہینے میں آپ رکھ سکتے ہیں. وہ شوال کے 6 روزے اس پر میں اس گفتگو کو مکمل کروں گا. مگر فرض کے بعد وہ نفل اور سنت یہ انسان کو کیا درجہ اور شان دیتا ہے، یہ حدیث پاک ہے جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ قال، کہ بے شک اللہ رب العزت فرماتا ہے. گویا یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی، آقا علیہ السلام نے فرمائی اور حضرت ابو ہریرہ نے اس کو ہم سب کے سامنے، امت کے سامنے بیان کر دیا. فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ قال، اللہ رب العزت فرماتا ہے من عاد لی ولیا، جو کوئی بھی میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے،
میرے کسی دوست کے ساتھ بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، عداوت کرتا ہے، فقط آذنتہ بالحرب، تو اس کو یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ وہ بظاہر تو میرے دوست سے، ولی سے دشمنی کر رہا ہے، مگر اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یعنی میرے ولی کی دشمنی اور بغض یہ میرے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ بس یہاں صرف اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ولایت کے تو کے درجات ہوتے ہیں، جو وہ ولی جس درجے پر ہوگا، جس اونچے مقام پر ہوگا، اتنی ہی بڑی جنگ اللہ کے ساتھ بنے گی۔ جتنے اللہ کے محبوب اور قربت میں وہ ولی ہوگا، اتنا ہی بندہ اللہ کی دشمنی میں چلا جائے گا اگر اس سے نفرت کرے گا، معاذ اللہ کے بغض یا دشمنی کرے گا۔ اب فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، اور میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی اور چیز نہیں ہے جس کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کر لے۔ اگر کوئی میرے قرب کی طرف آنا چاہتا ہے، وہ ولایت کا چونکہ ذکر کیا نا، تو اس ولایت کا راستہ دکھایا کہ تم اگر میری اس ولایت کے راستے پر آنا چاہتے ہو، میرا قرب پانا چاہتے ہو، احب الیہ مما افترضت علیہ، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مجھے فرائض سے زیادہ محبوب ہو۔ یعنی جو فرائض کی ادائیگی کرتا چلا جاتا ہے اور اس پر استقامت پا لیتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے اور گناہ چھوڑتا جاتا ہے، تو وہ میرا محبوب بنتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا۔ اب وہ چونکہ رمضان کے بعد کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اگلا حصہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور میرا بندہ اگر مسلسل نوافل ادا کرتا رہے، اب اس میں نوافل نماز بھی ہے، نوافل روزے بھی ہیں، نوافل صدقہ و خیرات بھی ہے، نوافل ذکر اذکار بھی ہے، ہر عبادت جو فرض سے ہٹ کر ہے۔ فرائض تو لازم ہے، نفل درجے پر کوئی بھی عبادت جو ہے۔ تو فرمایا کہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ اگر مسلسل نوافل ادا کرتا رہتا ہے اور نوافل نہیں چھوڑتا، ترک نہیں کرتا، تو یہ بندہ اس کو میرے قریب کر دیتا ہے، میری قربت میں لے آتا ہے۔ یتقرب الیہ، میرے قریب کرتا ہے، اور ایسی قربت دیتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ جوں جوں وہ نوافل پر استقامت رکھتا ہے اور نوافل پڑھتا چلا جاتا ہے اور نوافل ادا کرتا چلا جاتا ہے اور نفل عبادات پر قائم رکھتا ہے خود کو، تو فرمایا حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ رب کائنات فرماتا ہے، اور جس بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے وہی بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی محبت کی حصول کے لیے جو راستہ دکھایا، وہ راستہ نوافل کا دکھایا۔ ہم اپنی زندگی کو فرض تک محدود کر لیتے ہیں کہ بس فرض ادا ہو گیا، مکمل ہو گئی بات، جیسے ایسا نہیں ہے۔ فرض تو لازم آپ نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، وہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ فرائض کے ساتھ سنتوں اور نوافل کا اہتمام کیا جائے، اور اس دین کو، جیسے آپ دیکھیں ہم وضو کرتے ہیں، وضو کے 4 فرائض ہیں، آپ وہ 4 کام کر لیں آپ کا وضو ہو جائے گا، مگر ہم کلی بھی کرتے ہیں، ناک میں بھی پانی ڈالتے ہیں، 3 بار سارے کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو اضافی کام ہم کرتے ہیں، یہ کس لیے کرتے ہیں؟ یہ آقا علیہ السلام کی سنتیں ہیں۔ تو جس طرح ان کو نہیں چھوڑتے ہم، اسی طرح باقی زندگی میں بھی سنتوں اور نوافل کو ترک نہیں کرنا چاہیے اس شخص کو جو چاہتا ہے کہ اللہ کا محبوب بن جائے۔ وہ شخص جو چاہتا ہے کہ اللہ اسے اپنا دوست بنا لے اور اللہ اس سے محبت کرنے لگ جائے۔ تو فرمایا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ میرا قرب پالو تو وما یزال عبدی، اس سے بڑھ کر اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ تم نوافل کثرت سے ادا کرتے چلے جاؤ۔ نوافل یتقرب الیہ بالنوافل، نوافل کے ساتھ میری قربت پالو، نفل عبادتیں کر کر کے مجھے راضی کر لو۔ فرمایا حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اور پھر کیا فرمایا؟ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ میں نے کہا تھا کہ اس حدیث پاک کا دوسرا اینگل رکھنا چاہ رہا ہوں۔ جو کثرت سے معنی بیان کیا جاتا ہے وہ حق ہے، مگر اس کا ایک اینگل یہ بھی ہے سمجھنے والا، اور وہ کیا؟ میں دونوں عرض کر دیتا ہوں۔ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، یہ اس کا جو ہم ترجمہ عام کرتے ہیں اور یہ حق ترجمہ ہے وہ یہ ہے، یہاں تک کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جب میں نے دوست بنا لیا ہے، میں نے اپنا محبوب بنا لیا ہے، میں اس سے پیار کر رہا ہوں، اس سے محبت کر رہا ہوں، تو اب تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسی محبت کر رہا ہوں، کہ وہ ہوتا بندہ ہے، وہ ہوتا انسان ہے، مگر میں اس سے محبت اتنی کرتا ہوں کہ اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اب اس میں جو دوسرا پیغام ہے سننے والا، وہ سمجھنے والا، جدھر میں لے جانا چاہ رہا ہوں بات کو، وہ یہ
کہ اللہ رب العزت نے جب اپنی محبت کی بات کی، اپنی قربت کی بات کی، اپنے ساتھ تعلق بنانے کی بات کی، تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ہمیں اس کا راستہ بھی دکھا دیا ساتھ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اپنا ولی، دوست اور محبوب بناؤں، جو یہ چاہتا ہے تو پھر وہ ایسا کام کرے، ان کانوں کے ساتھ ہر وہ بات سنے جو اسے میری طرف لے کر آئے، ان کانوں سے وہ کلام سنے جو کلام اسے میرے ساتھ جوڑے، ان کانوں کا تعلق اس محفل کے ساتھ، اس مجلس کے ساتھ، اس نسبت کے ساتھ، اس سنگت کے ساتھ، اس دوستی کے ساتھ، اس مجلس کے ساتھ، اس گیدرنگ کے ساتھ جوڑے کہ جہاں وہ میری باتیں سنے، جس کو سن کر وہ میری طرف آئے۔ اگر تمہارے کان صرف میرے بارے میں سننے لگ جائیں گے تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تب یہ وقت، وہ وقت آتا ہے کہ پھر اللہ یہ بندے کو پہلے پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ یہ تو ولی کی شان ہوئی نا بیان، اس لیے میرے کام میں حدیث پاک کا نیا اینگل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ اس کا معنی یہی ہے جو میں نے پہلے عرض کر دیا، جو ہمیشہ بیان ہوتا ہے کہ جب اللہ محبت فرماتا ہے تو فرماتا ہے کہ میں کنت سمع الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب جو بات میں نے کہی اس کے ساتھ اس کو لنک کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ پریکٹس کرتا ہے اس چیز کی کہ وہ کلام نہ سنے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ بات نہ سنے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اپنے کانوں کو ان چیزوں میں مصروف نہ کرے جو اللہ سے غافل کرتی ہیں، اس کلام کی طرف نہ جائے، اس گفتگو کی طرف نہ جائے، اس مجلس کی طرف نہ جائے۔ جب بندہ یہ پریکٹس کرتا ہے، اس پریکٹس کو کرتے کرتے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر رب کائنات اس سے ایسی حفاظت عطا کر دیتا ہے کہ اس مجلس میں چلا بھی جائے تو اس کے کانوں کو اللہ رب العزت کو آواز سننے کی طاقت عطا نہیں کرتا۔ جب آقا علیہ السلام اوقاس کے اس میلے میں جایا کرتے تھے کہ جس میلے میں وہ ناچ گانا کرتے تھے اور خرابی کرتے تھے اور اپنے انداز سے وہ حج کا اہتمام کرتے تھے، تو اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کو نیند عطا فرما دیتا تھا۔ جس دوران وہ یہ سب کچھ کرتے تھے آقا علیہ السلام سوئے رہتے تھے، تو چونکہ آپ نے شرکت کی ہوتی تھی تو شرط یہ ہوتی تھی کہ میں اگر تمہاری سن رہا ہوں تو تم نے میری بھی سننی ہے۔ تو بعد میں آقا علیہ السلام کی گفتگو سن کر پھر اللہ ان کے دل دین کی طرف راغب کر دیتا تھا۔ تو میں نے یہ مثال اس لیے دی کہ پہلے بندہ کوشش کر کے جب اپنے آپ کو غلط کلام سننے سے روکتا ہے اور نیک اور اچھے کلام سے جوڑتا ہے تو پھر رب کائنات اس انسان کو یہ طاقت اور عزت عطا کر دیتا ہے کہ اس کے کانوں کو خود برے کام سے حفاظت عطا کر دیتا ہے۔ مگر پریکٹس انسان کو خود کرنی ہے، کوشش کر کے آگے بڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا حصہ ہے اور وہ کیا فرمایا، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی صرف اسی چیز کو دیکھے جس کا دیکھنا شریعت نے جائز رکھا ہے، اسی منظر کی طرف جائے، اسی لمحے کی طرف جائے، اسی مجلس کی طرف جائے، اسی صحبت کی طرف جائے جو اسے اللہ کی طرف لے کر جائے گی۔ اپنی نگاہوں کی پاکیزگی رکھے، کان کی پاکیزگی کے بعد نگاہ کی پاکیزگی۔ پھر فرمایا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، یعنی اتنی محبت انسان سے پھر اللہ فرمانے لگ جاتا ہے۔ فرمایا کہ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اب یہ الفاظ اللہ کی شان ہے کہ وہ فرما رہا ہے میں اس بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے، یعنی اس کا پاؤں صرف میرے دین کی طرف چلتا ہے، میری رضا کی طرف چلتا ہے، میرے احکامات کی طرف اٹھتا ہے، مجھے خوش کرنے کے لیے، میری خوشنودی کے لیے وہ قدم اٹھاتا ہے۔ اور یہ وہ قدم ہے جس کے لیے فرمایا کہ جنت بہت دور نہیں ہے، وہ 2 قدم پر ہے جنت۔ پوچھا کیا 2 قدم پر کیسے ہے؟ فرمایا پہلا قدم نفس پہ رکھ دو، تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ اس نفس پر پہلا قدم رکھ دو، اپنی خواہش نہ رہے، اس کی خواہش اور مرضی آ جائے، اور جب انسان اس کی مرضی کے آگے اپنے آپ کو ذبح کر دیتا ہے تو رب کائنات ساری دنیا اس کے قدموں میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ ہے حکم، آنکھیں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ اور پھر فرمایا صرف یہی نہیں ہوتا، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر جب بھی مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں، جب بھی مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو خیرات دیتا ہوں، مجھ سے جب بھی سوال کرے گا اس کو دے دیا جائے گا۔ پھر فرمایا وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اور جب مجھ سے وہ پناہ مانگتا ہے کسی چیز سے، حفاظت چاہتا ہے، تو فرمایا لَأُوذِيَنَّهُ، تو میں ضرور بالضرور اس سے اس کو حفاظت عطا کر دیتا ہوں۔ اب آگے کی حدیث پاک طویل ہے، مگر میں جس طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں اور خود کو لے جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے ماہ رمضان کے جو فرض روزے رکھ لیے ہیں، اس کے بعد پورے سال کچھ سنت اور نوافل روزے بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی تعلق کو جوڑے رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم ان کو ترک کر دیں گے تو ہم اس رمضان کی برکات سے خود کو محروم کر دیں گے۔
یہ رمضان کی برکات ہم ان سے اپنے آپ کو محروم کر لیں گے؟ اس نے تو نوازا ہے، اس نے عطا کیا ہے، اس نے مہربانی فرمائی ہے، اس نے ہم سب کو لطف و کرم سے نواز دیا ہے، مگر ہم ہیں کہ ہم اس کی طرف بڑھنے والے نہیں ہیں، اور رمضان کے بعد اس دین سے قطع تعلق کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے یہ اشارہ دیا اور یہ تحفہ آقا علیہ السلام نے دیا، اور دیکھیں اس کا انعام کیا رکھا۔ یہ حدیث پاک دیکھیے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو، اور یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں بھی ہے، اور اس حدیث پاک کو امام نسائی نے بھی روایت فرمایا، اور اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے بھی روایت فرمایا، اور صحیح مسلم کی حدیث بھی، صحیح مسلم کے الفاظ۔ اور وہ کیا دیکھیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، جس نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے، اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں چاہے مسلسل رکھے چاہے وہ پورے مہینے میں ایک ایک کر کے رکھ لے جس طرح اس کو آسانی ہے، فرمایا ثم اتبعہ ستا من شوال، جس نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیے جو میری سنت بن جائے گی اور تمہارے لیے نفل عبادت ہو جائے گی، تو فرمایا کانا کا صیام الدہر، تو یہ ایسے ہی ہے کہ اس نے گویا ساری زندگی کے روزے رکھ لیے، ساری زندگی کے روزے رکھ لیے، دہر کا لفظ ہے یہاں پر، سارے زمانے کے روزے رکھ لیے، اور پورے سال کے الفاظ بھی ہیں کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے، اور اس کو 10 کے ساتھ جب آپ کرتے ہیں 30 روزے اور 6 کے روزے 36 تو 360 دن سال کی یہ پورے ہو جاتے ہیں۔ اس اینگل سے بھی یہ بات ایک نیکی کا اجر 10 کے برابر ہے، اور یہ 36 کو جب 60 سے 10 سے ضرب دیں گے تو 360 ہو جائے گا، یہ بھی ہے، مگر اس کی عظمت اور برکت کی طرف اشارہ دیا کہ ان کو صرف سنت سمجھ کے چھوڑ نہ دینا، اس کا اجر بھی رمضان کے روزوں کے برابر اللہ تمہیں دے دے گا، اگر رمضان کے بعد بھی تم نے اس کا حیا کرتے ہوئے اس کا احترام کرتے ہوئے یہ روزے رکھ لیے، تو اگر تم نے اس طرح کی زندگی گزاری تو تمہیں یہ ملے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے ان شوال کے روزوں کے حوالے سے فرمایا کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کو اجر کی عطا فرماتا ہے کہ گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا ہے، وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا ہے، یعنی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ تو میں اس اگلے سال تک رمضان میں تک اب روزوں کا انتظار مت کیجیے گا کہ شوال کے روزے بھی رکھیں اور اس کے بعد بھی سنت روزے رکھیں، جمعرات کو روزہ رکھنا سنت ہے، سوار کو روزہ رکھنا سنت ہے، ہر مہینے اسلامی مہینے کی چاند کی 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے رکھنا یہ سنت ہے، یہ سب روزے سنت ہیں، جب موقع ملے ضرور رکھیں، مگر میں چند ایک حدیث جلدی سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں اس کا ذوق اور شوق مل جائے، اور روزوں کو صرف رمضان تک نہ جوڑ دیں ہم۔ اب یہ حدیث سنیں کیا ہے جو میں جلدی سے آپ کے سامنے، اور یہ ساری حدیث میں حضور سیدنا غوث العالم دستگیر رضی اللہ عنہ کی بیان کرتا غنیت الطالبین میں سے لے کے آیا ہوں، سب حدیث آپ نے بیان فرمائی ہیں، اور وہ یہ آپ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، نفل روزہ ایک دن کا، تو اللہ رب العزت اس کو اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک خندق حائل کر دیتا ہے، اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک خندق آ جاتی ہے، اور وہ خندق کتنی بڑی ہے؟ فرمایا اس کی لمبائی زمین اور آسمان سے بھی زیادہ ہے، ایک روزے کے بعد ایک روزہ۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ایک دن روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کے چہرے اور منہ کو دوزخ کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے، ایک دن کا روزہ۔ میں صرف ایک جتنی بھی حدیث ہیں ایک روزے کے حوالے سے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن روزے دار جب اٹھیں گے، ایک حدیث پاک میں اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جب یہ قیامت کے دن روزہ دار اٹھے گا تو اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، اور میدان محشر میں ان کے لیے دسترخوان لگا کر ان کو مچھلی سرو کی جائے گی، یہ حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں، وہ مچھلی کھا رہے ہوں گے، باقی لوگ حساب و کتاب دے رہے ہوں گے، تو وہ جو حساب و کتاب دے رہے ہوں گے وہ اللہ سے پوچھیں گے کہ ہمیں حساب و کتاب میں ڈالا ہوا ہے اور یہ دعوت اڑا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رب کائنات فرمائے گا کہ تم بھی اگر دنیا میں ان کی طرح روزے رکھ لیتے تو آج تمہیں بھی دسترخوان پہ بٹھا دیتا، یہ زیادہ روزے رکھا کرتے تھے دنیا میں، اس لیے ان کے لیے اسپیشل اہتمام کیا گیا آج کہ ان کو حساب و کتاب کی سختی سے بھی بچا کر اس مچھلی کی ضیافت میں لگا دیا گیا کہ تم اس کو انجوائے کرو، اور یہ حدیث پاک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت فرمائی۔ پھر اس کے بعد جو حدیث پاک ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جب ایک نفلی روزہ انسان رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا اجر اس کا عطا فرماتا ہے کہ اگر زمین ساری سونے سے بھر دی جائے
پوری زمین سونے سے بھر دی جائے تو اس میں اتنا وزن نہیں ہوگا اور وہ سونا اتنا نہیں ہوگا جتنا ثواب ایک روزے کے بدلے میں اللہ انسان کو عطا فرماتا ہے، ایک نفل روزے کے بدلے میں۔ اور جو آخری حدیث پاک جس پر میں گفتگو مکمل کرتا ہوں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ روزے سے ہو، یعنی اس نے روزہ رکھ لیا ہو، تو اس کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کے تمام اعضاء تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، اس کے اعضاء تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور فرمایا کہ آسمانوں پر موجود جتنے بھی فرشتے ہیں وہ اس کی بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں، وہ اس شخص کی بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ تو دوستوں میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس ماہ شوال کے ان روزوں کی برکت سے خود کو محروم نہ کریں، اور آقا علیہ السلام کی اس سنت کے مطابق یہ 6 روزے اس مہینے میں شوال میں جیسے بھی آپ کو موقع ملے اور جس دن بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس کو ضرور مکمل کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو بھی کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔